بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشنل چینل کے معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ تو جڑے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، لیکن تکبر و فرعونیت اور شرک نے اس قوم کی بدبختی پر مہر لگا دی اور اللہ نے ایسے عذاب سے دوچار کیا۔ تواریخ کی کتابوں میں یہودیوں سے متعلق بہت سے ایسے واقعات درج ہیں جن میں ایسے ناخلف قوم کی بدخوئی اور بددیانتی کی تفصیلات بیان کی گئیں، لیکن سب سے بڑی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے کہ یہودی کسی ذہنیت کے مالک ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، ان کا قتال کیا، شرک میں انتہا کر دی، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کہنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس نے تو خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اہل ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا گیا، امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو مناظرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں جن کا صحیح جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کہ جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ جل شانہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ان کے تمام سوالوں کے جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے، اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا ہے کہ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا۔ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے۔ اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء اکرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام دشمن ہے، وہ سختی اور خونریزی وغیرہ لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے اور نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو رحمت کی بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے اور ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہودیوں کی کتاب میں بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ معتبر فرشتے ہیں۔